نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورۃ البقرہ آج قرآن مجید کے پہلے پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پہ ایک مکمل لیکچر ہو چکا ہے اور آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآنی صورتوں میں سے سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں جادو کا اثر، شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ آج بھی جتنے علاج کرنے والے ہیں جادو زدہ لوگوں کا، تو وہ اپنے علاج کے اندر یہ چیز بھی شامل رکھتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں یا اپنے گھر میں اس کی ریکارڈنگ لگا لیں یا کوئی اور تلاوت کرے۔ تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بڑی فضیلت کی حامل ہے کہ کوئی جادوگر اور کوئی سائے وغیرہ کی جو چیزیں انسان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور بھی اس کے فضائل موجود ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ جس طرح کہ میں نے وضاحت کی کہ آگے گائے کا ایک واقعہ آ رہا ہے، اس بنا پہ اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ مدنیہ یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کافی احکام موجود ہے، بلکہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے الف لام میم حروف مقطعات سے کیا ہے۔ الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں یعنی کاٹے ہوئے حروف، جہاں آپ ان پہ اعراب کوئی نہیں پڑھتے بلکہ ہر حرف الگ الگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کے بے شمار اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جس طرح کوڈ تھے یہ فوج والوں کے، اس طرح یہ ایک کوڈ ہے۔ تو اسی طرح بعض مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے۔ تین عام طور پہ اس حوالے سے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنا، تاکہ وہ سامعین توجہ کرے کہ یہ کیا کلمہ بول دیا گیا ہے۔ وہی 29 حروف، 28 یا 29 حروف جن سے عرب لوگ کلام بلاتے تھے، ان حروف میں سے یہ حروف ہے، لیکن یہ عجیب انداز اختیار کیا گیا ہے تو انسان ایک دفعہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مشرکین وہ قرآن مجید کی مثل لانے سے عاجز تھے، قرآن مجید کی صورتوں کی مثل لانے سے عاجز، تو وہ حروف مقطعات اس جیسے حروف لانے سے بھی عاجز، بلکہ اتنے عاجز کہ وہ ان حروف کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی عاجزی اس قدر ہے کہ وہ ان حروف کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، ان صورتوں میں عمومی طور پہ اللہ کی مدد، نصرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کافروں کے خلاف مدد کی ہے۔ بہرحال مختلف موقف ہیں اس کے بارے میں۔ بعض جدید لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ الف لام میم یا حروف مقطعات جتنے بھی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سوائے ایک آدھی صورت کے
باقی قرآن مجید میں جہاں بھی حروف مقطعات استعمال ہوئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ مثلا یہاں دیکھ لیں کہ وما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی آپ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو مخاطب تبھی کیا جاتا ہے جب پہلے کسی کا نام ذکر کیا جائے۔ اسی طرح طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہاں بھی مخاطب کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں تو اس کے بعد جلد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ یہ بعض جدید لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ بہرحال واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو مطلع نہیں کیا۔ تو اس میں یہ نقطہ تو بہرحال ضرور معلوم ہوتا ہے کہ دنیا عاجز ہے، باکمال اللہ کی ذات ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی کا، لا فی ہی ریب نہیں کا کہ اس کتاب میں شک نہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دیکھیے فی ہی کو مقدم نہیں کیا بلکہ مؤخر رکھا ہے۔ مقدم کیا جاتا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، جس سے ایک اعتراض بن سکتا تھا کہ سابقہ کتابوں کے اندر شکوک و شبہات تھے، ان کے اندر ریب تھا، اس کتاب میں نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، سابقہ کتابیں جب نازل ہوئی تھی تو ان میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا۔ خیر فرق یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور سابقہ کتابیں بما استحفظوا وہ علماء کے ذمے ان کی حفاظت دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وقت آنے پہ انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی اور تبدیلی کر دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید میں بھی شک نہیں، اور سابقہ کتابیں جب نازل ہوئی تھی تو ان کے نزول کے وقت بھی ان میں شک نہیں تھا۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ ھدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت۔ تو یہ جو ھدی للمتقین کہا، اس کا معنی یہ ہے، دیکھیے اب سورج چمک رہا ہے، سورج کی روشنی ہر بینے انسان کو نظر آ رہی ہے، جس کے پاس آنکھیں ہیں، بینائی ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس سورج کے اندر آپ دیکھ لیں، درخت پہ غور کریں تو آپ کو اس کے سبز پتے نظر آئیں گے، شاخوں کا رنگ الگ نظر آئے گا، اور اسی طرح آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، ہر چیز کا اصلی رنگ نظر آئے گا۔ اب کوئی آدمی سورج چمک رہا ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کرنے سے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ کہے کہ سورج کا قصور ہے۔ سورج کا کیا قصور ہے؟ یا اسی طرح کوئی آدمی اینک لگا لے، سرخ اینک لگا لے، ہر چیز سرخ سرخ نظر آئے گی، کالے رنگ کی اینک لگا لے، ہر چیز کالی کالی نظر آئے گی، اور اسی طرح کوئی اور رنگ اس اینک میں ہو، وہ اینک لگائے تو اس رنگ کی ہر چیز نظر آئے گی۔ تو متقین جو ہے وہ اینک لگاتے ہی نہیں، اینک لگاتے ہی نہیں، تاکہ ان کو جس طرح سورج کی روشنی سے ہر چیز کی اصل ظاہر ہو جاتی ہے، اس طرح متقین دین اسلام کو ایسے قبول کرتے ہیں کہ دین اسلام میں ہر کسی کا مقام مرتبہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ رب کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، آپ کے صحاب کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا، پڑوسیوں کا، اور اس کے علاوہ خامد کا، بیوی کا، ہر کسی کا مقام کیا ہے، ایک ایک چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے، ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی نتیجہ تن اس سے فائدہ اٹھانے والے متقی انسان ہیں۔ تقوی، تقوی اس کا معنی ہوتا ہے اللہ، ڈر، خوف۔ تو تقوی کی تعریف کے حوالے سے علماء نے بڑی تعریفیں کی ہیں، تو اس کی کوئی جامع معنی تعریف تو نہیں ہے۔
تو اس کے حوالے سے علماء نے جو باتیں لکھی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں، ہر عمل میں، ہر حال میں اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کا خوف اپنے دل میں بٹھائے، اور جو اس کے احکام ہیں ان کو بجا لائے، اور جہاں سے روکا گیا ان سے رک جائے۔ تقویٰ کے حوالے سے امام بیضاوی علیہ رحمہ نے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ تقویٰ کے 3 مراتب ہیں، 3 مراتب ہیں تقویٰ کے۔ بہت توجہ سے بات سننے والی ہے، اور بڑی قیمتی بات امام بیضاوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر بیضاوی میں نقل کرتے ہیں۔ پہلا تقوی کا جو مرتبہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو قبول کرنا اور شرک سے برات کا اظہار کرنا، یہ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے۔ اور دوسرا تقوی کا مرتبہ کہ انسان صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا تقوی کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ رب تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ آپ دیکھیے، پہلا درجہ اللہ کی توحید کو قبول کرنا اور شرک سے برات کا اظہار کرنا، یہ پہلا درجہ۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی کی بنیاد توحید پر ہے، تقوی کی بنیاد توحید پر ہے۔ مشرک متقی نہیں ہو سکتا، ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت عطا فرما دی ہے، اگر توحید کی نعمت نہیں ہے تو پہلے توحید کی نعمت کو حاصل کریں، تقوی بعد میں آئے گا۔ تو یہ 3 مراتب امام بیضاوی علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر رب کے حوالے کر دینا۔ تو یہاں پہ ایک مثال کے طور پہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، حضور میں اپنی مرضی سے بیت اللہ مکہ میں جا رہا تھا عمرہ کرنے کی غرض سے، آپ کے ساتھیوں نے پکڑا، ستون کے ساتھ باندھ دیا، خیر جو ہوا اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، پہلے اپنی مرضی کا مالک تھا، جا رہا تھا، اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ کا مرید بن چکا ہوں، اب آپ اجازت دیں گے تو ثمامہ عمرہ کرے گا، آپ اجازت نہ دیں ثمامہ عمرہ نہ کرے، عمرہ نہیں کرے گا، واپس چلا جائے گا۔ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کلی طور پر رب تعالیٰ کے حوالے کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، یہ ہے تقوی کا آخری مرحلہ۔ اور اسی طرح تقوی کے حوالے سے ایک اور اعتبار سے بھی ہم تقسیم کرتے ہیں کہ تقوی جو ہے یہ انسان کے اندر کیسے باقی رہ سکتا ہے اور انسان کے لیے مفید کیسے بن سکتا ہے۔ یہ تقوی کے بنیادی مراتب تھے۔ اب تقوی انسان میں باقی کیسے رہ سکتا ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی 3 قسمیں ہیں۔ یہ دونوں کا فرق سمجھ لیں، تقوی کے بنیادی مراتب اور تقوی کو باقی رکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس میں پہلا اصول یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے حصول تقوی، تقوی کو حاصل کرنا۔ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے مختلف قسم کی عبادات کو بجا لانے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان تمام عبادات کو بجا لانے سے انسان تقوی حاصل کر لیتا ہے، حصول تقوی۔ اور حصول تقوی کے بعد دوسرا درجہ ہے بقائے تقوی۔ آپ کو یہ گوہر نایاب تو مل گیا، قیمتی موتی آپ کو حاصل ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ جو قیمتی موتی ہے آپ اس کو باقی کیسے رکھ سکتے ہیں، اپنے لیے مفید کیسے بنا سکتے ہیں، دنیا میں آخرت میں آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے اصول لکھا ہے بقائے تقوی، یعنی تقوی کیسے باقی رہے گا، اس کا اصول یہ ہے صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ حدیث میں آتا ہے مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے کی طرح، برے دوست کی مثال پٹھی پھونکنے والے کی طرح۔ اب اچھا دوست اور برا دوست، اچھا دوست انسان کو اچھا بنا دیتا ہے، برا دوست انسان کو برا بنا دیتا ہے۔
اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ ملا، حالانکہ نجس ہے، اللہ نے اس کتے کا قرآن مجید میں کئی بار ذکر کیا ہے، وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ، ان کا کتا، 5 وہ، 6 ان کا کتا، 7 وہ، 8واں ان کا کتا۔ اللہ نے اس کتے کا قرآن میں ذکر کیا کئی بار، جو کتا نیک لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ یہ تو کتا ہے، اگر انسان مسلمان نیک لوگوں کے ساتھ مل جائے، اس کا مقام و مرتبہ درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ آج ماہ رمضان میں لوگ کتنی عبادتیں کرتے ہیں، ریاستیں، قیام، تہجد اور اسی قیام کا اہتمام، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان گزر جانے کے بعد وہ ساری نیکیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم نیک لوگوں کی صحبت میں ہی رہتے، مسجد میں آتے ہی نہیں، نمازیوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، علماء کے پاس وقت ہی نہیں دیتے، اسی وجہ سے وہ سارا تقویٰ زائل ہو جاتا ہے۔ تو بقائے تقویٰ یعنی آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے حق تقویٰ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے یہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، ان یطاع اللہ فلا یعصى، اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے، اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے جس میں نافرمانی نہ ہو، جس میں نافرمانی نہ ہو۔ ان یطاع اللہ فلا یعصى، اللہ کی ایسی اطاعت ہو جس میں نافرمانی نہ ہو۔ ان یذکر اللہ فلا ینسیٰ، اللہ کا ایسا ذکر کیا جائے جس کو بھلایا نہ جائے۔ وَإِن یشکر، اور اللہ کا ایسا وَإِن یشکر اللہ، ان یشکر اللہ، اللہ کا ایسا شکر ادا کیا جائے کہ فلا یکفر، اس کی نہ شکری نہ ہو۔ یعنی ایسا ذکر ہو جس میں بھول نہ ہو، ایسا شکر ہو جس میں نہ شکری نہ ہو، اور ایسی اطاعت ہو جس میں نافرمانی نہ ہو۔ جس آدمی نے اس چیز کو اختیار کر لیا، اس نے حق تقویٰ جو اللہ کا ایک مطالبہ ہے، اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس کو پورا کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہیں؟ ان کی صفات بیان کی گئی، ان کا تذکرہ کیا گیا 5 آیات میں۔ آگے 2 آیات میں کافروں کا ذکر، 13 آیات میں منافقوں کا ذکر۔ آغاز میں ہی ان تینوں گروہوں کو ذکر کیا گیا، متقین کا، کافروں کا، منافقین کا۔ یہ قاری، مبتدی، مطالعہ کرنے والا، پڑھنے والا، اس کو پہلے دن سے یہ بات سمجھا دی گئی۔ قرآن کو پڑھنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں مارنے کے لیے، کچھ قرآن کو پڑھتے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے، اور کچھ قرآن کو پڑھتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے، الزام تراشیوں کے لیے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ، یعنی کفار، وہ پہلی بات تو پڑھتے نہیں، پڑھیں گے تو مسلمانوں سے مزید نفرت کا اظہار کریں گے اور اس کا انکار کریں گے اور طرح طرح کے الزام تراشیاں کریں گے۔ اور منافقین جو دجل، فتنہ اور فساد کرتے ہیں، وہ اس قرآن کی بنیاد سے الٹے سیدھے مطلب مفاہیم نکال کے مسلمانوں کے درمیان فتنے ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے متقین کا ذکر، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا۔ تقوی، متقی کون ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ ذکر کیا ایمان کا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ ہر مرحلے انسان کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان بنیاد ہے ہر نیکی کی، ہر خیر کی ایمان بنیاد ہے۔ ایمان بالغیب، تو ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟
ایمان بالغیب کہتے ہیں کوئی آدمی آپ کو خبر دے، آپ اس کی خبر پر بن دیکھے ایسے یقین کر لیں جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ایمان۔ یعنی آپ کسی کی خبر پر ایسے یقین کر لیں جس طرح آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر اتنا اعتماد اور یقین کیا ہے، جو انہوں نے باتیں بتا دی، آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں مطلع کر دیا، ہمیں پورا یقین ہے۔ آغاز میں ایمان بالغیب کی بنیاد رکھ کے یہ مسئلہ سمجھا دیا، اس قرآن میں بڑے بڑے مسائل آئیں گے، بڑی بڑی چیزیں آئیں گی، بڑے بڑے احکام آئیں گے، تو آپ اس بنیاد کو مضبوط کر لیں، کہیں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ایمان بالغیب جب مضبوط ہوگا، انسان کا دل اس کے اندر ایمان موجود ہوگا، تو پھر اس کو کسی لمحے بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو یہ ایمان بالغیب۔ آگے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت، امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے اقامت کے 4 معنی لکھے ہیں، یعنی اقامت کے معنی میں اقام یقیم اقامتاً کا اصل معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا۔ دیکھو یا یہ نہیں آیا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں آیا، بلکہ کیا یقیمون، اقام یقیم اقامتاً کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا، یعنی وہ لوگ جو نماز سیدھی کر کے پڑھتے ہیں، سیدھی کر کے، یعنی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو پڑھا جائے، نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز بہت بڑا فریضہ ہے، ایمان کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا جو فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز۔ اس کے فضائل و مناقب خیر آئیں گے بعض مقامات پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پہلی بات نماز کو پڑھا جائے، دوسری بات نماز کو باجماعت پڑھا جائے۔ باجماعت کی فضیلت انفرادی آدمی سے زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 25 یا 27 درجے اس کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز، نماز ساری زندگی پڑھی جائے، ساری زندگی کا پروگرام ہے، صرف ماہ رمضان کا پروگرام نہیں ہے، شوال کا پروگرام نہیں ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ اولیٰ، جمادہ ثانیہ، رجب، شعبان کا پروگرام نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا پروگرام ہے، پوری زندگی اس نماز کو پڑھنا ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا ہے، سنت کے مطابق۔ نماز کی حفاظت کے بھی یہ 4 معنی ہیں اور اقامت کے بھی یہ 4 معنی ہیں۔ نماز پڑھی جائے، باجماعت پڑھی جائے، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پڑھی جائے، اور سنت کے مطابق پڑھی جائے۔ یہ 4 طریقے نماز کے حفاظت اور اقامت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ جب یہ 4 چیزیں ہماری نماز میں موجود ہوں گی تو یہ نماز ہمارے لیے نفع مند ہوگی۔ آگے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ من آیا، من تبعیضیہ ہے، یہ نہیں کہ جو ہم نے دیا سارے کا سارا ہی خرچ کر دیتے ہیں، نہیں، اس میں سے کچھ بعد خرچ کرتے ہیں، سارا خرچ نہیں کرتے، نہ ہی اللہ نے سارا خرچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انفاق، جو نفق ہوتا ہے، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، نفق، منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، بات اس کے دل تک جاتی ہے، ایک طرف سے داخل ہوتی دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اس کے دل میں بات قرار نہیں پکڑتی، ٹھہرتی نہیں ہے، اس لیے منافق کو منافق کہتے ہیں۔ نفاق، نفق سے، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، دانوں کا ڈھیر لگاؤ، ایک طرف سے اگر آپ دانے اٹھائیں تو وہ تھوڑا سا وہاں جو ہے نا فرق پڑ جائے گا، وہ دانے تھوڑے سے وہاں نیچے ہو جائیں گے، محسوس ہوگا ہر کسی کو کہ یہاں سے دانے اٹھائے گئے، تو اس کو نفق بولتے ہیں۔ تو اللہ کے دیے میں سے کچھ دینا ہے۔ نفاق، انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی 7 صورتیں ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی 7 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ، اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ انشاءاللہ آئے گی۔ صدقہ فطر، جو ماہ رمضان میں 1 سا
ہر مرد عورت پہ لازم ہے۔ اسی طرح خیرات مطلق اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ وغیرہ کرنا، اور اس کے علاوہ مصارف حج، حج کے اخراجات وہ تمام، یہ بھی انفاق ہے۔ اور اسی طرح وقف، کسی چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، اللہ کے راستے میں دے دینا۔ اور اس کے علاوہ مصارف جہاد کے امور پہ خرچ کرنا۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پہ ہے نفقات واجبہ، جو خرچے انسان پہ لازم ہیں، ماں باپ پر خرچ کرنا، بیوی پہ خرچ کرنا، اولاد پہ خرچ کرنا، پڑوسیوں پہ، تو جو خرچے انسان پہ واجب ہے نفقات واجبہ، یہ 7 صورتیں ہیں انفاق کی۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ نماز کا اور خرچ کرنے کا ذکر کیا، جس سے یہ مسئلہ واضح طور پہ سمجھ آیا کہ اعمال ایمان میں داخل ہے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے الاقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ تو یہ 3 جو ہے ایمان کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ تو یہاں دیکھیے پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اعمال کا ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ اعمال بڑھتے جائیں گے، ایمان بھی بڑھتا جائے گا، اعمال کم ہوں گے، ایمان بھی کم ہوگا۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ 1080 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ کہتے میں نے ہر نتھو خیرے سے علم حاصل نہیں کیا، میں نے اسی استاد سے علم لیا جس کا یہ موقف تھا، الایمان قول و عمل۔ ایمان قول کا بھی نام ہے، عمل کا بھی نام ہے، اور یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی پیارا نقطہ جو یہاں سمجھایا گیا، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لے۔ تو ایمان اور عمل یہ دونوں یعنی ایک چیز ہے، عمل ایمان کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے چوتھی صفت یہ بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ دیکھو پہلی شریعتوں پر ایمان لانا ہے اجمالی طور پہ، اجمالی طور پہ ان شریعتوں پہ ایمان لانا ہے کہ وہ جب کتابیں نازل ہوئی، شریعت نازل ہوئی، وہ برحق تھی، سچ تھی، وہ نبی سچے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سابقہ شریعتوں پہ مجمل ایمان ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ہے، تفصیل کے ساتھ، یعنی شریعت کے جتنے احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کو بجا لانا ہے۔ اور یہاں پہ قادیانیوں کا رد ہو رہا ہے۔ قادیانیوں کا رد کیسے؟ دیکھو بھئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہاں سلسلہ نبوت اس کو آپ ختم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جو آپ پہ اتارا گیا متقین اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا متقین اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، یہ نبوت کا کام اور نبیوں کا آنا جانا، یہ سلسلہ جاری رہنا ہوتا، تو پھر یہاں پر یہ بھی ہوتا وما انزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد اتارا گیا۔ تو حالانکہ ایسا کوئی کلمہ نہیں ہے، وما انزل من قبلک یہاں پہ روک دی گئی بات۔ اس سے یہ واضح طور پہ پتہ چلا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور جو آپ کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں آ سکتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جو آپ کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں
الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یقین کا لفظ ہے، ایمان کا لفظ نہیں آیا۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ آخرت پر جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنے زیادہ نیک عمل ہوں گے، اور اتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو اس لیے آخرت کے ساتھ یقین کا لفظ بولا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جن لوگوں کے اندر یہ صفات موجود ہے، ایمان بالغیب، قامت صلاۃ، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اسی طرح آپ کی شریعت پہ ایمان لانا، سابقہ شریعتوں پہ ایمان لانا، اور آخرت کے ساتھ یقین رکھنا، جن لوگوں کا ان ساری چیزوں پر عمل موجود ہے، تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں۔ رب کی طرف سے، یعنی یہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس ہدایت پر قائم ہے، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں، یہی لوگ ہی کامران ہیں۔ تو خیر اس کی تفصیل میں اگر جائے تو مزید بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ آگے ہم نے پورے پارے کی تفسیر 1 گھنٹے میں مکمل کرنی ہے، تو ہم اس میں کچھ باتیں ذکر کریں گے، کچھ حذف بھی ہوں گی۔ آگے 2 آیتوں میں یہ بات ذکر کی گئی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو آگے فرمایا 3 چیزیں ان کا ذکر کیا، قلب کا، سمع کا اور بصر کا، دل، آنکھیں اور کان، کیونکہ علم کے ذرائع 3 ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مور لگا دی، وعلی سمعہم، اور کانوں پہ مور لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اسی طرح آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ 3 علم کے ذرائع ہیں۔ بندہ دیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، اور اسی طرح بندہ سنتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح دل سے غور و فکر کرتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے۔ تو خیر یہ 3 علم کے ذرائع تھے، تو کافروں نے چونکہ ان علم کے ذرائع کو صحیح معنوں میں فائدہ مند نہیں بنایا، قرآن حدیث پر نہیں لگایا، صحیح توجہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کے سبب ان پر، دلوں پر، اور اسی طرح ان کے کانوں پہ مور لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یہاں پہ رک کے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے، آنکھوں کی بات آئی تو پردے کا ذکر کیا، کانوں کا اور دل کا ذکر آیا تو ختم، مور کا ذکر کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آنکھیں جو ہے آدمی ان پر ہاتھ رکھ لے تو نظر نہیں آتا، یعنی سامنے اگر پردہ لٹکا دیا جائے تو آدمی کو نظر، آدمی دائیں نہیں دیکھ سکتا، بائیں نہیں دیکھ سکتا، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، آنکھیں ایک طرف ہی ہیں، آدمی سیدھا ہی دیکھے گا، آگے ہاتھ رکھ لو تو نہیں دیکھ سکتا، پردہ آ جائے گا تو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو جب پردہ آ جائے تو نہیں دیکھ سکے گا، تو اس لیے یہاں پردے کی ضرورت تھی۔ اور کان ہر طرف سے سنتا ہے، کوئی پیچھے سے آواز دے تب بھی سنتا ہے، آگے سے آواز دے تب بھی سنتا ہے، دائیں سے آواز دے تب بھی سنتا ہے، بائیں سے کوئی آواز دے تب بھی سنتا ہے۔ اسی طرح دل ہر طرف سے آہٹ محسوس کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آہٹ محسوس کر لیتا ہے۔ تو دل اور کان یہ ہر طرف سے بات کو لے لیتے ہیں، علم حاصل کر لیتے ہیں، لہذا ان پہ مور لگا دی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، کیونکہ وہ ایک طرف ہے، یہ چاروں طرف سے چیز محسوس کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان پہ مور لگائی، ان پہ پردہ ڈال دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ منافقین کی جو تاریخ ہے، منافقین کب پیدا ہوئے، کیا سبب بنا، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھے، سلامت رکھے آپ کو اور مجھے، تو یہ سورہ منافقون کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا۔ یہاں پہ کچھ چیزیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض،
مرض کسے کہتے ہیں؟ مرض کہتے ہیں کوئی شے اپنا فطری جو کام ہے وہ چھوڑ دے. کوئی شے اپنا فطری کام چھوڑ دے، اس شے کو مریض کہہ دیتے ہیں. آدمی بیمار ہو جائے تو کام نہیں کر سکتا، خطیب بیمار ہو جائے تو خطبہ نہیں دے سکتا، قاری صاحب بیمار ہو جائے تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، نعت خواں بیمار ہو جائے تو نعت پڑھ سکتا ہے. یعنی کوئی شے اپنا فطری کام چھوڑ دے تو اس پر مرض کا لفظ بولا جاتا ہے. تو چونکہ منافقین نے جو ایک فطری عمل تھا، انسان کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے. تو یہ فطرت تھی. اب وہ فطرت پر آئے اور نکل گئے. اور منافقین کی دو قسمیں ذہن میں رکھے. ایک منافقین وہ ہے جو اپنے کفر میں پکے ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، وہ اس پہ بڑا پختہ ہے، بظاہر وہ اظہار کرتے لیکن اندر کبھی ایمان کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. ایک منافقوں کی یہ قسم ہے. دوسرے منافق وہ ہے جو ان کے اندر ایمان تو آتا ہے، کبھی کبھی پھر نکل جاتا، آیا نکل گیا. تو اس طرح ان کی مختلف کیفیات رہتی ہے. یہ دو قسم کے منافق ہیں. تو اس لیے کہا مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو یہ دل کیوں کہا، جسم کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے قرآن مجید کہ آپ اسلوب پہ غور کریں گے تو ایک ایک کلمہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت عظیم بلاغت کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا ہے. ان کے دلوں میں بیماری کہا، جسموں میں بیماری نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب ایمان کا تعلق دل سے ہے، منافق دلی اعتبار سے خرابی کرتا ہے، اس کے دل میں قلق ہے، پریشانی ہے، اور اس کے دل میں گھبراہٹ ہے، سکون نہیں، چین نہیں، اطمینان نہیں. تو لہذا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. آگے کہا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ویسے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لائے جس طرح کہ بیوقوف ایمان لائے؟ اللہ فرماتے الا انہم ہم السفہاء، خبردار وہی بیوقوف ہے. بیوقوف تو یہ لوگ ہیں. کیسے؟ منافقین مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے. کیسے؟ اس طرح کہ دیکھو بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مر مٹتے ہیں، جہاد کا حکم آتا ہے پہنچ جاتے ہیں، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے مسجد میں آ جاتے ہیں، کوئی حکم ہوتا ہے تو فوری طور پہ صدقے کا کہا جاتا ہے تو گھروں سے مال لے کے حاضر کر دیتے ہیں. تو یہ تو بیوقوف ہے، ان کو کوئی فیوچر کا سوچنا چاہیے. جس طرح کہ آج کئی جو نا یہ جدت پسند لوگ، روشن خیال لوگ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت نفاق کی علامتیں. تو یہ تو کہتے بیوقوف سے آدمی ہے کہ ان کو اپنی پرواہ نہیں، فیوچر کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، بس اس نبی کے پیچھے اس کی ہاں میں ہاں ملائے ہوئے. تو یہ کوئی عقل مند نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ بیوقوف ہے. یہ کیسے بیوقوف ہے؟ یہ تو فیوچر کی سوچ رہے ہیں، یہ تو اپنے مستقبل کو سنوار رہے ہیں. نہیں کیا سنوار رہے، کیا سنوار رہے؟ یہ تو نہیں سنوار رہے، تم برباد کر رہے. اصل فیوچر تو جنت ہے. اور دنیا کی زندگی کا تو صرف یہ ہے کہ آپ گھر سے سامان تیار کر کے ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں اور ٹرین آنے سے پہلے انتظار میں بیٹھ جائیں. اب وہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو آپ نے انتظار کیا، اس کے بعد ٹرین پہ بیٹھ کے چلے گئے، بس یہ وہ بیٹھنا جو ہے آپ کا اتنی سی زندگی ہے. ہمارا سفر آگے. تو فیوچر کی اصل میں تو مومن سوچتے ہیں، منافق تو سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ فرماتے بیوقوف. کیسے بیوقوف؟ دیکھو 2 مزدور ہیں، ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ جب میرا کام ختم ہوگا مجھے پوری مزدوری مل جائے گی، بلکہ اگر میرا کام اچھا ہوا تو میری مزدوری سے زیادہ پیسے مجھے مل جائیں گے. دوسرا مزدور وہ ہے جو کام تو کر رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے،
لیکن اس کو یقین نہیں کہ مجھے مزدوری ملے گی یا نہیں، مجھے مزدوری ملے گی یا نہیں، تو اب ان دو مزدوروں میں سے بیوقوف کون ہے؟ جس کو یقین ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا کام کر رہے ہیں، اب بظاہر تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، یہ کام تو کرتے تھے دین کے، لیکن یہ نمازیں، یہ روزے ان کو پورا یقین تھا ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو بیوقوف تو ہے جو مزدوری بھی کرے، مشقت بھی اٹھائے، یہ ساری چیزیں برداشت بھی کرے، گرمی سردی برداشت کرے، اور پھر اس کو اندر سے یقین بھی ہو کہ مجھے فائدہ ملنے والا نہیں ہو، تو بیوقوف کون ہوا؟ بیوقوف تو وہی ہوا۔ اس لیے منافق ہی بیوقوف ہے۔ آگے منافقین کا ایک اللہ نے یہ بھی طریقہ بیان کیا ہے کہ وہ جب مسلمانوں کو ملتے ہیں تو وہ کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، اور جب کافروں کو ملتے ہیں تو کہتے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آمنا، اب یہ آپ احباب جو بالخصوص صرف ناف گرامر کے ساتھ تعلق رکھنے والے طلباء یا طالبات ہیں، وہ جانتے اچھی طرح آمنا جملہ فعلیہ ہے جو حدوث پر دلالت کرتا ہے، اور انا معکم یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے پاس جملہ فعلیہ استعمال کیا اور کافروں کے پاس جملہ اسمیہ استعمال کیا، تو یہ بتانے کے لیے جملہ فعلیہ میں حدوث ہوتا ہے، کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت، تو وہ مسلمانوں کے پاس آ کے جو اظہار کرتے ہیں یہ عارضی اور وقتی اظہار تھا، حقیقت میں وہ ایماندار نہیں تھے۔ ادھر جا کے کہتے انا معکم، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھو جملہ اسمیہ استعمال کریں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال دی ہے، مثالیں تو کئی ہیں، چونکہ وقت ہونے والا ہے تو ہم جو نا آگے بھی کئی چیزیں بیان ہونے والی ہے۔ فرما او کصیب من السماء، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے۔ دیکھیے جو بارش ہے، بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہے، آندھی آتی ہے، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، یہ ساری گھبراہٹ ایک دفعہ پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، تو بچے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ جو گرج چمک ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، ہلچل مچ گئی ہے، منافق جو ہے وہ بچوں کی طرح اس ہلچل سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑے گا۔ تو ان کی مثال او کصیب من السماء، بارش کی طرح ہے۔ ظاہر بات ہے جب بادل چھا جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو بچے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چمک گرج یہ ساری چیزیں، تو منافق بچوں کی طرح پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو لیکن جو مومن ہے، مومن کی نظر نتیجے پر ہے۔ یہ سارے جو آثارات ہیں، مشکلات ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں نظر آ رہی ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ وقتی ہے۔ اس کے بعد اترنے والی بارش، برسنے والے قطرات، ان کی وجہ سے اگنے والی کھیتیاں، پھل اور پھول، اور مختلف قسم کے رب تعالیٰ کے انعامات، وہ نتیجے پہ غور کرتا ہے۔ منافق کی نظر نتیجے پر، اور مومن کی نظر نتیجے پر، اور منافق کی نظر وقتی طور پہ جو حالات ہیں ان پر۔ مومن اور منافق میں یا فرق کر دیا گیا کہ منافق کی نظر وقتی حالات پر ہے، وقتی چیزوں پر ہے، وقتی مشکلات پہ ہے، اور مومن کی نظر مشکلات پر نہیں ہوتی بلکہ نتیجے پر ہوتی ہے۔ اس کو پتہ بارش برسے گی، اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا امت کو اور تمام مخلوقات کو، اور فصلیں اگے گی، پھل پھول نکلیں گے، اور اسی طرح لوگوں کو فائدے ملیں گے۔ مومن کی نظر نتیجے پر، اور منافق کی نظر، منافق کی جو نظر ہے وہ صرف وقتی مشکلات پر۔ اسی طرح دین میں وقتی مشکلات کو دیکھ کے منافق گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن مومن نہیں گھبراتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے وہ صبر کر لیتا ہے، تکلیف پہنچے صبر کر لیتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر کوئی اس کو نعمت ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، شکر بھی اس کے لیے بہتر ہے. مومن کا تو ہر حال اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے. مومن دور اندیش ہے، مومن بصیرت پر قائم ہوتا ہے، اور منافق بیچارہ شروع میں ہی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تمام لوگوں کو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری انسانیت. اس میں ساری انسانیت کو خطاب ہے، لیکن پھر بھی اس میں دو طبقے ہیں. جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، توحید کو اختیار نہیں کیا، ان کو دعوت ہے کہ اللہ کو مان لو. منکرین کو دعوت ہے کہ اللہ کو مان لو، اور جو ماننے والے ہیں ان کو دعوت ہے کہ اس کی اطاعت کر لو. یہ دو طبقے اس کے ضمن میں آ جائیں گے. یعنی منکرین کو دعوت اس کی توحید کو قبول کر لو، اللہ کو مان لو اگر تمہیں خیر چاہیے، بھلائی چاہیے. اور اسی طرح جو ماننے والے ہیں ان کو دعوت ہے کہ تم اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کر لو اگر کامیابی چاہتے ہو. یہاں پر اللہ نے کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں عبادت کرو؟ پہلی دلیل، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے لیے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا ہے اس اللہ نے. تو یہ پہلی دلیل ہے. اور دوسری چیز، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنا دیا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا. تیسری دلیل. اور اسی طرح وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل اگا دیے جو تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے. چار دلیلیں اللہ نے بڑی زبردست پیش کی، اور اتنی واضح سری، عامی بھی سمجھ سکتا ہے، عالم بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ چار دلیلیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کا خالق ہو، مالک ہو. تو جب اللہ ہی یہ اختیارات رکھتا ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا. یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے جو عبادت کا مستحق ہے وہ اپنی عبادت کے طریقے بنانے کے لیے، اپنی عبادت کے طریقے سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اپنی مخلوقات میں سے جس کا بھی انتخاب کر لے، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر، کتنی پیاری مناسبت. قرآن مجید پہ غور کرے تو انسان کے دماغ کے آئینے کھل جاتے ہیں. یعنی جو اللہ لائق عبادت ہے، مستحق عبادت ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیوں؟ یہ دلائل موجود ہے. اب جب وہ عبادت کا حقدار ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اپنی عبادت کے طریقے بتلانے کے لیے وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا بھی انتخاب کر لے تو اس مالک کی مرضی ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تم مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. یعنی تین چیزیں اس پر تو ہر کسی کا یقین ہے. عدم، ہم پہلے نہیں تھے. لم یکن شیئا مذکورا، ہمارا نام و نشان نہیں تھا. عدم، ہر کوئی اس کو مانتا ہے. دوسری بات، زندگی مل گئی، ہر کوئی اس کو مانتا ہے. تیسری بات، موت، ہر کوئی اس کو مانتا ہے. اللہ فرماتے جب تم تین چیزوں کو مانتے ہو تو چوتھی چیز ماننے کے لیے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز ماننے ہے کہ تم چوتھی چیز کا انکار کرتے ہو، یوم آخرت کا؟ جس طرح تین چیزیں برحق ہے، چوتھی چیز بھی برحق ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ مسلمانوں کا ہر دور میں کوئی نہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں بھی اس وقت صحیح معنوں میں اسلامی خلیفہ
جو پوری امت کا مصلح ہو نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے دو اعتراض کیے، کہا ایک تو وہ فساد کریں گے اور دوسری چیز خون بہائیں گے، دو اعتراض کیے۔ قرآن مجید کی نزاکت دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ وہ دو کام نہیں کریں گے، یہ نہیں کہا، انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا جو تم نہیں جانتے۔ آپ قرآن کی نزاکت پہ اور اس کی باریکی پہ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں کریں گے، خون نہیں بہائیں گے، یہ نہیں کہا، انکار نہیں کیا، بلکہ کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اگر فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو یہ بالآخر توبہ کر کے میرے سامنے آ جائیں گے، گڑ گڑائیں گے، جھک جائیں گے، معافیہ مانگیں گے تو میں ان کو معاف کروں گا۔ حدیث میں آیا نا، اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں لے جائے، اور ایسی مخلوق کو لائے جو گناہ بھی کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے اگر غلطی ہو بھی گئی تو میں جو ہے نا ان کو معاف کرتا رہوں گا، مجھ سے معافیہ مانگتے رہیں گے، میں معاف کرتا رہوں گا۔ یہاں پر بعض مفسرین نے بہت ہی قیمتی نقطہ ذکر کیا ہے۔ روزانہ جو فرشتے صبح و شام کو اعمال لے کے جاتے ہیں، اسی طرح کسی نیک مجلس میں فرشتے آتے ہیں، وہ عمل لے کے جاتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو جو نمازوں کی حاضری لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ صبح آتے ہیں عصر پڑھ کے جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں فجر پڑھ کے جاتے ہیں، یا اللہ گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے، مفسرین نے لکھا کہ اس وجہ سے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، اللہ ان سے پوچھتے اقرار کرواتے ہیں دیکھو ہم بھی کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ آگے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا۔ تو جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا ہے، علم بڑی عظیم چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ساری چیزوں کا اللہ نے علم دے دیا۔ جب اللہ نے علم دیا تو اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں پر پیش کی، فرشتوں نے کہا یا اللہ سبحانک تو پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ان چیزوں کا۔ تو دیکھیے اب علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، یہاں پہ جناب وقت مختصر ہے اس لیے ہم اختصار کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے، مسئلہ یہ ہے علم کی بنیاد پہ اللہ نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ بطور عبادت نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، حکم اللہ کا تھا، اطاعت اللہ کی تھی، اور آدم علیہ السلام کو جس طرح بعض مفسرین نے کہا بطور قبلہ، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا۔ یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرشتوں کو جو عبادت گزار تھے، تسبیحات پڑھنے والے تھے، ان کو عالم کے سامنے جھکایا، علم کے سامنے جھک گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو۔ یہ علماء اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کے جناب ہارون کی ڈیوٹی لگا کے کوہ طور پہ چلے گئے تورات لینے کے لیے، تو قوم نے سامری نے پیچھے سے بچھڑا بنا لیا، بچھڑے کو معبود پوری قوم کو جمع کر لیا۔ تو وہاں پر بھی کہ قوم کے اندر علماء کی موجودگی ضروری ہے۔ آج اگر ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، دن بدن بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، تو معاف رکھنا آج علماء کی کمی ہے، اور علماء جو ہے ہم نے ان کے ساتھ تعلق کمزور کر دیا ہے۔ ہمارا تعلق چند واعظین کے ساتھ جو قصے کہانیاں من گھڑت باتیں اور جھوٹے موٹے اشعار پڑھنے والے، ہمارا تعلق ان کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ آئیے علماء کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، کیونکہ علماء جب بھی کوئی فتنے آتے ہیں ان کو بھانپ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اور جب وہ فتنہ منہ پھیر کے جاتا ہے تو پھر ہر بندے کو اس فتنے کا علم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کے ساتھ اپنا تعلق رابطہ مضبوط رکھے، جو بھی مسئلہ بنے علماء کے ساتھ ان سے محبت کرو، پیار کرو، ان کا احترام کرو۔
یہاں پر یہ مسئلہ بھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ حسن بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہی ثمن ہے۔ اس کا معنی عام طور پہ لوگ غلط بیان کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غلط مسئلہ بتا کے، غلط فتویٰ بتا کے لوگوں سے پیسے لینا، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح مسئلہ بتا کے، دین پڑھا کے، قرآن پڑھا کے، جمعہ پڑھا کے جو پیسے لیتا ہے وہ حرام ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو بکریاں لی تھی، صحابی نے دم کیا تھا، دم کرنے پر 30 بکریاں لی تھی، تو ظاہر بات دم کرنے پر 30 بکریاں صحابی نے لے لی تو اللہ کے رسول نے جائز قرار دے دی۔ تو جو آدمی علم سکھاتا ہے، علم پڑھاتا ہے اور صحیح مسائل بتاتا ہے، اور اسی طرح وہ تدریس کرتا ہے، معلم ہے، خطیب ہے، تو ایسا انسان جو ہے اس کی جو ضروریات ہے ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اور یہ منافی نہیں ہے۔ منافی کیا ہے، نجائز کیا ہے، حرام کیا ہے؟ وہ غلط مسئلہ بتا کے لوگوں کا مال بٹورنا۔ اسی طرح آگے یا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 10 انعامات کا ذکر کیا اور ان کی 31 شرارتوں کا ذکر کیا۔ 31 شرارتوں کا، ان کی شرارتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ یہاں پر ایک یہ مزید بھی نکتہ، اغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ تو دیکھو بھی یہ مسئلہ آگے بھی آئے گا، لیکن ایک نکتہ سمجھ لے، پھر آل فرعون کو غرق کیا، یعنی اس کا معنی یہ ہے جب کوئی قوم ظلم و ستم کی انتہا کو پہنچ جائے، اللہ کافر کو تو باقی رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ ظالم حکومت کو باقی نہیں رکھ سکتے، اس لیے ظلم سے بچ جاؤ۔ یہ مفسر کا بہت ہی قیمتی تبصرہ ہے کہ ظالم حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ نے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اللہ نے کہا ایک بہت بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ پتھر کا لوہا کیوں نہیں کہا؟ لوہا بھی تو سخت ہی ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ لوہا بھی سخت ہوتا ہے، پتھر کہا۔ اس میں ایک نکتہ ہے، لوہا پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، پتھر نہیں پگھلتا، پتھر نہیں پگھلتا، اس لیے یہاں پتھر کہا، لوہا نہیں کہا۔ پتھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پانی بہہ پڑتا ہے، لیکن یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے جادو کا رد کیا ہے۔ جادو کب سے ہے؟ جب سے انسانیت کا یہ سلسلہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے ما یاتیہم من رسول اللہ قالوا ساحر و مجنون، ہر رسول کے مد مقابل لوگوں نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ اب بیات تو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا جب سے یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے تب سے جادو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا، اور اسی طرح دوسروں پر بھی اثر ہوتا ہے، دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے سے جدائی ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے جسم پر، انسان کا جسم جکڑا جاتا ہے، معدے پر اثر، انسان غذا کھاتا ہے لیکن وہ اثر نہیں کرتی۔ تو یہ ساری چیزیں جادو کا علاج جادو کے ساتھ نہیں بلکہ کتاب و سنت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور اسی طرح آخری قل پڑھیں، اور اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھیں، تو یہ جادو کا علاج ہے۔ ویسے یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے بیان کریں گے جادو کے علاج کے حوالے سے۔ اور اسی طرح آگے رائنا کا لفظ، رائنا یہودی یہ لفظ جو نا تھوڑا سا لمبا کر کے رائنا کا معنی ہے تو ہماری طرف دیکھ، توجہ کر، رائنا ہمارے چرواہے۔ اس لفظ سے چونکہ گستاخی کے ایک پہلو نکلتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے مسلمانوں کو روک دیا، جس سے گستاخی رسول کا پہلو بھی نکلتا ہے تو وہ لفظ ہی اللہ نے ختم کر دیا۔ تو یہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کا کتنا احترام مقام دنیا کے اندر باقی رکھا ہے، اس لیے ہم بھی نبی کا احترام کریں۔ احترام کا یہی تقاضا ہے کہ آپ کی ہی اتباع اور اطاعت کریں اور آپ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت اور اتباع نہ کریں۔ اسی طرح یہودیوں کی بدعادت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ، یہودیوں نے کہا تھا نا کہ یہودی اور عیسائی یہی جنت میں جائیں گے، اللہ نے کہا نہیں، جنت میں جانے والے وہ ہیں جو مخلص ہو، جو اللہ کے لیے مخلص ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے، وہی جنت میں جائے گا۔ اور اس کے ضمن میں اور بھی کئی چیزیں بیان کی گئی، آگے انشاءاللہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ جو ہے نا وہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ تو یہ کچھ چیزیں چھوڑی گئی ہیں پارے میں سے، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ان کے بارے میں بحث آ جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو جوڑ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔